الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، مہمانان اعزاز، عزیز طلباء، دارالعلوم کے ذمہ داران، پہلی تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ دارالعلوم پوکرن جو علمی، اصلاحی، تربیتی، دینی اور تعلیمی جو ادارہ ہے، اس کا تعارف تو آپ حضرات کو اچھی طرح ہے اور جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ اس کو دیا ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دارالعلوم اور یہاں کے ارباب حل و عقد کا تعلق جیپور اور جیپور کے قدیمی دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران سے ہمیشہ سے رہا۔ حضرت مولانا دوست محمد صاحب نور اللہ مرکزہ کے زمانے سے ہمارے استاد محترم، مشفق، مربی حضرت مولانا محفوظ ناصر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کے والد محترم بہت عرصے تک تسلسل کے ساتھ اس علاقے میں آتے رہے۔ حاجی غلام احمد صاحب جتنے پرانے یہاں کے بزرگ ہیں ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ابھی بھی عصر کی نماز سے پہلے ایک بزرگ مجھے ملے اور انہوں نے حضرت مولانا محفوظ ناصر صاحب کی طبیعت کے بارے میں معلوم کیا اور پھر یہ پوچھا کہ ان کے والد کا کیا نام ہے۔ میں نے کہا حاجی غلام احمد صاحب۔ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ تو ہم نے بہت سفر کیا ہے اور اس علاقے میں وہ بہت تشریف لاتے ہیں۔ یہ تعلق بہت عرصے سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ خاص طور سے یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا اور ہم جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں انحطاط پیدا ہوا اور تعلیمی انحطاط تو بہت زیادہ ہوا، مدارس پر، تعلیم پر بہت زبردست اس کا اثر پڑا۔ ہمارے یہاں جیپور کے طلباء گزشتہ سال پورے سال اس بات کے منتظر رہے کہ یو پی کے وہ مدارس جہاں وہ زیر تعلیم ہیں وہاں سے کوئی اعلان نکل جائے اور وہ طلباء وہاں چلے جائیں اور دوبارہ اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کر دیں، لیکن سال پورا ہو گیا اور ایسا موقع ان کو نہیں ملا۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم میں جب سال کی ابتدا ہوتی ہے اس وقت تک انتظار کیا کہ گزشتہ سال موقع نہیں مل سکا، لیکن اس سال ہو سکتا ہے اعلان آ جائے، لیکن عید الاضحیٰ تک کوئی اعلان وہاں سے نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے اور بڑوں نے دارالعلوم پوکرن کی طرف رجوع کیا اور یہاں کے ذمہ داران سے حضرت قاری امین صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حضرت مولانا ارشد صاحب، حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم، صدر المدرسین دارالعلوم پوکرن، اسی طرح دیگر ذمہ داران سے ان حضرات نے ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی درخواست کو دل و جان سے قبول کیا اور ہمارے لیے یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے وہ بچے جو ایک سال مدرسوں میں نہ جانے کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے
ہم نے اپنے بڑوں سے اور بزرگوں سے پڑھائی کے زمانے میں یہ سنا تھا کہ اگر ایک دن کی سبق ناغہ ہو جائے اور ایک دن کا سبق چھوٹ جائے تو پچھلے 40 دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے، اور پچھلے 40 دنوں کی تعلیم پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب ایک سال تک تعلیم موقوف رہی ہو تو یقینی بات ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے کمزوری آئے گی، لیکن ان تمام کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جے پور اور اس کے اطراف کے اندر جو طلبہ یو پی کے یا دیگر ہندوستان کے مدارس میں زیر تعلیم تھے اور وہاں سے کوئی اعلان نہ آیا تو دارالعلوم پوکھرن کی طرف رجوع کیا، اور ان حضرات کی خالص توجہ رہی، محبت اور شفقت کے ساتھ مدرسے میں ان حضرات کو داخل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ دستار فضیلت عالمیت کی اور مولویت کی حاصل کرتے ہیں۔ سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ۔ جب سب جگہ سے مایوسی ہوئی، اللہ نے دارالعلوم پوکھرن کے اندر اور یہاں کے ذمہ داروں کے اندر یہ وسعت قلبی عطا فرمائی کہ طلبہ ہمارے یہاں سے یہاں آئے، آج وہ دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش، ہمارے جو علاقے کے ذمہ دار حضرات علاقوں کے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ہمارے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، مدرسے سے جاتے ہیں، ایک بہت بڑی فکر ان حضرات کو یہ ہوتی ہے کہ مدرسے سے جانے کے بعد ہم کیا کریں۔ مسجد، مدرسہ، مکتب ہمارا ذریعہ معاش، ہماری ذمہ داری ہے جس محبت کے ساتھ، جس فکر و لگن کے ساتھ ہم نے اپنے ان نونہالوں کو مدرسے میں بھیج کر، ماں باپ نے اپنی جدائی اختیار کر کے ان کو مدرسے میں بھیجا۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جب کسی ماں کا بچہ اور لگتے جگر مدرسے کے اندر پورے سال رہ رہا ہو، ماں باپ کو کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا، کوئی کپڑا اچھا نہیں لگتا، اگر ماں باپ گھر میں کوئی اچھی چیز بناتے ہیں اور کھانے کے لیے لقمہ ان کے منہ تک جاتا ہے، اس سے پہلے ان کا اپنے لگتے جگر اور بچہ یاد آتا ہے، میرا بچہ معلوم مدرسے میں کس حال میں ہوگا۔ اس طرح کے جذبات کی قربانی دے کر ہم ماں باپ نے اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلائی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان بچوں کو ہاتھوں ہاتھ میں ان کے لیے کوئی مناسب مسجد، مناسب ادارہ، مناسب مکتب ان کے لیے کہ یہ خدمت کر سکیں، جو کچھ پڑھا ہے اس کو امت میں تقسیم کر سکیں اور علمی اور تعلیمی اور دعوتی خدمت انجام دے سکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ میں تو خود استفادے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن مجھے حکم ملا، ایک بات میں ہمارے طلبہ عزیز سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ آج دارالعلوم سے دورہ حدیث میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس لے کر چند دنوں کے بعد میں فارغ التحصیل ہو کر مدرسے سے یہاں سے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بالکل نہ سمجھیں کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں، بلکہ یہ دستار فضیلت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی جا رہی ہے۔ فارغ تو ہم علمی دنیا میں آنے کے بعد کبھی ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا، نہ حافظ قرآن دنیا میں فارغ ہوگا، نہ دنیا سے جانے کے بعد جنت میں فارغ ہوگا۔ عالم دین نہ دنیا میں فارغ ہوگا اپنی علمی خدمت سے، اور نہ جنت میں جانے کے بعد فارغ ہوگا۔ حدیث اٹھا کر ہم دیکھ لیں، علماء جانتے ہیں اس بات کو، جنت میں جب داخلہ ہوگا تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ تو حافظ قرآن کو تو اپنی پڑھائی کا سلسلہ وہاں بھی جاری رکھنا ہے۔ عالم دین کو علماء عوام کی خدمت اور مسائل اور دین سمجھانا یہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت میں بھی یہ کام انہیں کرنا ہوگا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا ساری نعمتیں تمہیں مل گئی؟ کسی نعمت کی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ اہل جنت ایک زبان ہو کر یہ کہیں گے ہمیں ساری نعمتیں مل گئی، اللہ نے سب کچھ دے دی۔
اب کسی نعمت کی ضرورت نہیں. ان سے کہا جائے گا ابھی ایک نعمت باقی ہے, بتاؤ کون سی نعمت باقی ہے. اہل جنت آپس میں مشورہ کریں گے, سوچیں گے, آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کون سی نعمت باقی ہے. کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر یہ کہیں گے دنیا میں بھی کوئی مسئلہ آ سکتا تھا تو مولوی صاحب اور مفتی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے تھے, چلو علماء کے پاس. لہذا اہل جنت سارے کے سارے علماء کے پاس آئیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کوئی نعمت باقی ہے, ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کون سی نعمت باقی ہے. علماء فرمائیں گے کہ ہاں ایک نعمت باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا تھا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. جس مالک نے یہ ساری نعمتیں جنت میں دی ہیں اور دنیا میں ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا تھا, اس کی زیارت اور اس کا دیدار ابھی تک نہیں ہو. لہذا اللہ سے درخواست کی جائے اور اس بات کی التجا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زیارت کرے. چنانچہ اہل جنت مل کر علماء کی رہبری پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو میدان مزید میں جمع فرما کر اپنی زیارت سے مشرف کریں اور خود قرآن پاک پڑھ کر سنائیں گے. کیا منظر ہوگا. ابھی قاری صاحب ایک بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا, آپ نے سنا, دل چاہ رہا تھا قرآن پڑھا جاتا رہے اور ہم سنتے رہے. قرآن کریم میں اللہ نے وہ لذت رکھی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے خوش الہانی کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اب ہمارے کانوں میں شکر نہیں بلکہ شہد گھول دیا. جو اللہ کا کلام ہے, جس باری تعالیٰ کا یہ کلام ہے, جب وہ خود جنت میں اہل جنت کو پڑھ کر سنائیں گے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اور کتنی بڑی لذت کا سامان اس وقت میں. اس لیے علماء نہ یہاں فارغ ہیں نہ جنت میں جانے کے بعد فارغ ہیں, حفاظ نہ یہاں فارغ ہیں نہ وہاں جانے کے بعد فارغ ہیں. میں عرض کروں گا یہاں سے جائیں اس نیت کے ساتھ جائیں اللہ نے ہمارے کندھوں پر ایک عالم پر عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک عالم کا ذمہ دار ہوتا ہے. اب تک مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر ہم نے علوم نبوت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. اب اقوام عالم میں جائیں گے, دنیا کے چار کونے اور اقوام عالم ہماری منتظر ہیں, وہاں جائیں گے اور جہاں پر جس کو جو موقع اللہ دے گا تعلیمی اعتبار سے, دعوت کے اعتبار سے, تبلیغ کے اعتبار سے انشاءاللہ اس علوم نبوت کو عوام تک پہنچائیں گے. اس میں صرف اتنا نہیں ہے کہ جو علوم ہم نے 9 سال 8 سال میں مدرسے کی چار دیواری میں استادوں کی سرپرستی میں رہ کر ہم نے سیکھے ہیں, یہ ہماری جاگیر ہے, ہم اس کے مالک ہیں. اس میں امت کا ایک ایک فرد برابر کا شریک ہماری ذمہ داری ہے. ہم عوام میں گھسیں, جو طالب بن کر آ سکتا ہو تعلیم کے ذریعے سے اس کو سکھائیں, اور جن میں طلب نہیں ہے ان میں جا کر تبلیغ کے ذریعے سے اور دعوت کے ذریعے سے ہم اللہ کا دین ان تک پہنچائیں. آج اتنی بڑی ضرورت ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, دنیا میں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس کلمہ نہیں ہے, نماز جنازے کے بغیر انہیں دفن کیا جا رہا ہے, قبلے کی سمت کا پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے. ایسے واقعات جب جماعتیں چاروں طرف ملتی ہیں ان سے کارگزاری کا پتہ لگتا ہے. یہ ہمارے جے پور سے قریب 200 کے قریب کا علاقہ ہے. جب جماعتیں اس کے اطراف میں جانی شروع ہوئی, قبرستان کے قریب سے گزر ہوا, لوگوں نے دیکھا ایک قبرستان ہے, اس کی قبروں پر کچھ ہری جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, کچھ لال جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں. پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا لال جھنڈی والوں کی نماز جنازہ نہیں ہے, ان کی نماز جنازہ کو پڑھانے والا ہمیں نہیں. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حدیث ہے, ہمارے پاس علوم مفقود کا خزانہ ہے, اور لوگوں کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگوں میں جائیں. ایک علاقے میں جماعت پہنچی غیر ملک میں, ایک جزیرے کے اندر, اور بڑی تلاش کے بعد کے اندر ان کو کوئی مسلمان نہیں ملا. ایک گرجا کے قریب نماز کا وقت ہوا, وہاں سے ایک آدمی نکلا, اس سے کہا ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس نے اندر جگہ بتائی, یہ ڈل ہے, یہاں وضو کر لو اور یہاں نماز پڑھ لو. نماز کے بعد انہوں نے سوچا نرم دل آدمی ہے, اس سے کوئی دین کی دعوت کی, اسلام کی بات کریں. اس کے سامنے جب انہوں نے دعوت پیش کری وہ بے تحاشا رونے لگا, زاروں قطار ہچکیاں بن گئی. اس سے پوچھا کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو اس نے یہ کہا وجہ پوچھتے ہو؟ کہا کہ جس جگہ تم نے نماز پڑھی ہے ایک زمانے میں یہ مسجد تھی,
اور میں اس کا آج پادری ہوں، میں اس مسجد کا امام ہوں۔ ہمیں دنیا میں یہ بتایا گیا کہ دنیا سے اسلام ختم ہو چکا ہے، مسلمان مٹ چکے ہیں۔ اگر تم دنیا میں جینا چاہتے ہو اور زندگی کی سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عیسائیت قبول کرنی پڑے گی اور نصرانیت قبول کرنی پڑے گی۔ ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں۔ آج امت کے یہ حالات ہیں، اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہ علماء بڑی وسعت قلبی کے ساتھ اور نیتوں کی وسعت کے ساتھ یہاں سے نکلیں اور یہ سوچیں کہ یہ دستار فضیلت، یہ ہلکا سا کوئی دوپٹہ یا رومال ہمارے سر پر باندھا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو پورے عالم کی اور پوری امت کے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں جائیں گے اور جا کر کام کریں گے۔ آپ سے کتنا بڑا ہے کہ اس سے اللہ کام لے گا، اس کو اس وقت نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جتنے اکابرین ہیں، جب وہ کسی مکتب اور مدرسے میں پڑھتے تھے اس وقت ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتنا بڑا اللہ اور اللہ ان سے کتنی بڑی خدمت ہے۔ ہمارے خلوص اور ہمارے ماں باپ اور اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اتنا بڑا کام لے گا، ہم اس کو اس وقت نہیں کہہ سکتے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل مدرسہ کو اور ہمارے ان طلباء کو اور ان کے والدین اور متعلقین کو جو بچے آج فارغ ہو کر مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، حدیث یا قرآن کریم کی تکمیل انہوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور عالم میں اللہ ان سے دین اور دنیا کے کام لینے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.